العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات پڑھنے پر محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد. خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو. عزیزان محترم، عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں تقریباً سبھی وسیلے کو مانتے بھی ہیں اور توسل اختیار بھی کرتے ہیں، سوائے سلفی حضرات کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر خدا سے کچھ طلب کرنا ہے تو صرف خدا کو سے طلب کرنا ہے، کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا حسین نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے. لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو توسل اختیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس توسل کے لیے دلیل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جہاں صرف آستھا سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ ہماری عقیدت دلیل چاہتی ہے. بغیر کسی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری یہ عقیدت ہے، ہماری یہ آستھا ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کریں گے، نہیں، جو ہماری عقیدت ہے اس عقیدت کی ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی توسل اور تبرک اور اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. یہ ایام اعظام میں جتنے بھی آپ تبرکات دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم توسل اختیار کرتے ہیں اور اس توسل کے نتیجے میں کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں، پھر جن کو ہم تبرک سمجھتے ہیں اور اس تبرک سے دوبارہ توسل اختیار کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی توسل، تبرک اور پھر توسل اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تقوی الہی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو. خدا نے جب ہم تک قرآن پہنچایا تو اس نے نبی کو وسیلہ بنایا، جبرائیل کو وسیلہ بنایا، اور ہم خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو بغیر وسیلے کے پہنچنا چاہ رہے ہیں. خدا اگر قرآن ہم تک پہنچائے تو جبرائیل کو وسیلہ بنائے، خدا اگر ہم تک اپنا پیغام پہنچائے تو 1,24,000 نبیوں کو وسیلہ بنائے. اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے وسیلہ بنا کے بتایا ہے کہ اگر وسیلے کے ذریعے سمجھو گے تبھی سمجھ پاؤ گے. صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ محمد. اور اسی لیے آپ دیکھیے دور حاضر کے اعتبار سے ایک وہ انسان ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے وسیلے سے خدا تک پہنچ رہے ہیں، معصومین کے وسیلے تک سے خدا تک پہنچ رہے ہیں. آج کے حالات بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں، وہ آج بھی خدا تک نہیں پہنچے ہیں. اور جنہوں نے اہل بیت کا وسیلہ اختیار کیا تھا وہ کل بھی خدا تک پہنچے تھے، آج بھی خدا تک پہنچے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلى محمد. ورنہ عزیزوں دور حاضر میں آپ دیکھیے ساری زندگی میں عام طور سے پوری دنیا کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے جی رہا ہے، لیکن جو خدا کے خاص بندے ہیں وہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں.
ہر ملک کو صرف اپنی فکر ہے، اپنے لوگوں کی فکر ہے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لوگ مفاد کو پہلے دیکھتے ہیں، ظالم کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے، دور حاضر میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیے، لوگوں کے لیے اپنے مفاد پہلے ہیں اور اس کے بعد دوسری تمام تعلیمات بعد میں ہیں۔ لیکن جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک خدا ہے۔ پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک کون سا ہے، ہماری سرحدیں کون سی ہیں، بلکہ ہمیں اپنے خدا کو اگر ہم نے پہچان لیا ہے، اس کے بتائے ہوئے دین پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارا عمل یہ ہوگا کہ جہاں ظالم ہوگا ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، جہاں مظلوم ہے ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا دور حاضر میں اگر آپ دیکھیے کتنے ملک ہیں، اتنے 56 کے قریب اسلامی ممالک اور بھی دنیا میں بہت سے ملک، لیکن جب ظلم ہو رہا ہے تو ظالموں کے خلاف کھڑا کون ہے؟ کا ظالموں کے خلاف یمن والے کھڑے ہیں۔ یمن کی حیثیت کیا ہے؟ عرب ممالک ہیں، ان میں جو سب سے غریب ملک ہے وہ یمن ہے۔ سب سے زیادہ اقوام متحدہ کے جو اعداد و شمار ہیں، جن لوگوں کو صحیح سے غذا نہیں مل پاتی ہے، ان کی بہت بڑی تعداد 60-70% یمن میں ہے۔ تعداد کے اعتبار سے آپ دیکھیے یا جغرافیے کی حیثیت سے اگر دیکھیے، ظالموں کے مقابلے میں کون ہے؟ حزب اللہ کھڑا ہوا ہے۔ حزب اللہ کے آپ جا کے لبنان کو نقشے پہ تلاش کیجئے تو جلدی آپ اس ملک کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے، اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اور اس میں بھی بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے جو شیعان حیدر کرار سے مخصوص ہے، یعنی جغرافیے کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا سا ملک۔ آپ حشد شعبی کو دیکھیں تو وہ مکمل ملک نہیں، اب جا کے اسے عراقی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ملک کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایسا ملک کہ جہاں برابر جنگ وغیرہ ہوئی ہے، اس میں ایک گروہ ہے جسے حشد شعبی کہتے ہیں، اور ان سب کے سب سے آگے جو نظر آ رہا ہے وہ جمہوریہ اسلامیہ ایران ہے، جس کی کرنسی کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان کا آج 1000 روپیہ ہوگا تو وہاں کا 1 ملین تومان ہوگا۔ ریال اگر آپ کو جوڑنا ہو تو ریال میں آپ 1 زیرو اور بڑھائیے، صرف تومان جو ہے 1000 یہاں کا، وہاں کا 1 ملین، یعنی اقتصادی اعتبار سے اتنا کمزور ملک۔ اسی کے مقابلے میں سعودی عرب، وہاں کا آپ 1 روپیہ لائیے گا، انڈیا کا 15-20 روپیہ 25 روپیہ جو بھی اس وقت ریٹ ہو وہ بن جائے گا، یعنی اقتصادی اعتبار سے ایک سے ایک مضبوط ملک ہیں، جغرافیے کے لحاظ سے ایک سے ایک بڑے ملک ہیں، تمام اعتبار سے ملک ہیں، لیکن کوئی بھی ظالموں کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہے۔ ظالموں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ملک کھڑا ہے جس کا اقتصاد کمزور ہے، وہ ملک کھڑا ہے جس کی کرنسی ڈاؤن ہے، وہ ملک کھڑا ہے جو جغرافیے کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے تو پھر ڈالر کی طاقت نہیں دیکھی جاتی ہے، ایمان کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ جب حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کی تعداد کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اقتصاد کتنا مضبوط ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں وقت کے سپر پاور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا ہے۔ جس نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اس کے لیے نہ فرعون بڑا ہوتا ہے نہ نمرود بڑا ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے۔ دور حاضر میں آپ دیکھیے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ جو خاصان خدا ہیں وہ ہر دور میں اپنے آپ کو منواتے رہتے ہیں۔ لوگ چاہے جتنا مخالفت کریں، لوگ چاہے جتنا خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن جسے خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، جسے خدا ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہم جو کچھ بھی بنام امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں
بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں ہے، قرآنی دلیلیں بھی موجود ہیں، ہمارے نبی نے احادیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے، معصومین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور عملاً توسل اختیار بھی کیا ہے۔ اور ہم اگر توسل اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم اہل بیت کے ذریعے اگر تک خدا تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں صحیح معنوں میں معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب معرفت صحیح طریقے سے حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کا ایمان ذرا سی پریشانی میں ڈولتا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دور حاضر میں ہمارے سامنے ایک وہ انسان ہے کہ جس کی عمر تو تقریباً 85 سال ہے، لیکن ظالموں کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو گویا یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم ہماری عمر کو نہیں دیکھو بلکہ ہمارے حوصلوں کو سلام کرو۔ اور یہ حوصلہ کہیں اور سے نہیں آتا ہے، یہ حوصلہ حسین کی دین ہے، یہ حوصلہ کربلا کی دین ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا ماں ہر چے داریم از محرم و سفر است۔ آپ اس ہر چے میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہے۔ یعنی امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم میزائل بھی ہیں ہمارے پاس تو یہ میزائل بھی کربلا کی دین ہے۔ اگر ہم آج اچھے اچھے ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں تو یہ بھی کربلا کی دین ہے۔ اگر آج ہمارے پاس تمام شعبوں میں ترقی ہے تو یہ بھی کربلا کی دین ہے، کیونکہ کربلا ہر دور میں ہمیں عزت سے جینا سکھاتی ہے۔ صاحب عزت وہی ہوتا ہے جو ہر میدان میں آگے نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ دیکھا جائے تو اگر دور حاضر میں ہم زندہ ہیں تو یہ ہماری زندگی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے درمیان کربلا کا ذکر باقی ہے۔ یہ ذکر ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اگر ہم صاحب عزت ہیں تو امام حسین کی نسبت کی وجہ سے صاحب عزت ہیں۔ اگر آپ کربلا کو ہماری زندگی سے مائنس کر دیجئے تو نہ ہم لائق ذکر رہ جاتے ہیں، نہ ہماری کوئی حیثیت رہ جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہیں امام حسین کی، اگر آپ کی میری نگاہوں میں کوئی عزت ہے اس وقت تو اسی وجہ سے کہ آپ امام حسین کے عزادار ہیں۔ اگر آپ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ حسین کی نسبت ہے جس نے ہر دور میں ہمیں صاحب عزت رکھا ہے۔ اور کربلا نے سب سے اہم درس ہمیں یہی دیا ہے، ہیہات من الذلہ، ذلتوں ہم سے دور ہو جاؤ۔ یعنی ایک عزادار کا فریضہ یہ ہے کہ وہ صرف نعرہ نہ لگائے بلکہ عمل کر کے ذلتوں کو اپنے سے دور کر کے دکھائے۔ آپ دیکھیے جب آج حق و باطل کا معرکہ تھا تو کس نے ہمیں صاحب عزت رکھا ہے؟ اس نے صاحب عزت رکھا جو صحیح معنوں میں کربلا کے اس دور میں نمائندگی کر رہا ہے، جو صحیح معنوں میں جس نے بتایا کہ ہم نے صرف نعرہ نہیں لگایا ہے بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر کوئی کربلا پر صحیح طریقے سے کربلا والوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ ایک نماز قائم کرتا ہے، وہ صرف نماز پڑھتا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے والا بنتا ہے۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، بہت عرصہ نہیں گزرا ہے، یہ جتنے حالات خراب ہوئے اس سے پہلے ایک نماز جمعہ تہران میں قائم ہوئی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ نماز جمعہ پڑھانے والا ایک مرجع تھا، یعنی وقت کے امام کا نائب تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نماز نے نہ صرف باطل کے حوصلوں کو توڑا ہے بلکہ دنیا بھر سے یہ منوا بھی لیا کہ ہم جو علی کے چاہنے والے ہیں وہی نماز پڑھتے بھی ہیں، وہی نماز بچاتے بھی ہیں۔ تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں میں یعنی یقین سے کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی نماز جمعہ نہیں ہوگی جسے اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھا گیا ہو۔ کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوگی، آپ جا کے اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوگی جسے اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا۔ اپنے بھی دیکھ رہے تھے، پرائے بھی دیکھ رہے تھے۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خوف سے ان کا رہبر بن کر میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، جب ہمارا رہبر میدان میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بنکر میں چھپ کے بھی اس نماز کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ کمال ہے کربلا کے راستے پہ چلنے والے کا کہ وہ دشمنوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، اپنوں کو عزیز بھی کرتا ہے۔ ایک نماز قائم ہوئی، ہم سب صاحب عزت ہو گئے۔
دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ نماز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ جمعے میں جو ہماری ہم اہمیت دیتے ہیں وہ اتنی زیادہ شیعہ حضرات عام طور سے جمعے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. لیکن آپ اس دیکھیے کہ اگر کوئی وقت کے امام کا نائب ہو اور اسی سے آپ مرجعیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ ایک نماز قائم کرتا ہے. ساری دنیا اس نماز کو دیکھ رہی ہے کہ جس کا پڑھانے والا بھی شیعہ ہے, پڑھنے والے بھی شیعہ ہیں. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شیعوں کے مرجع ہیں جو اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں. ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے خاص جتنے افراد ہیں سب پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے خبر دیکھی, اس میں یہ اعلان تھا کہ اس نماز میں پہلی صف میں سارے لوگ موجود تھے. صرف جنرل سلامی نہیں تھے, وہ حفاظتی مورچے پہ تھے. ایک اور کسی کمانڈر کا نام تھا کہ وہ موجود نہیں تھے. غالباً جن کے انڈر میں جو ایئر فورس ہے, ایئر فورس کمانڈر, وہ بھی نہیں تھے. کہا یہ لوگ حفاظت کر رہے تھے, باقی جتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے تھے. اگر آپ حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے گا, آپ عمل کرتے جائیں گے, آپ کا عمل خود گواہی دے گا کہ آپ کا راستہ حسین کا راستہ ہے. میں نے جیسے ہی یہ نماز دیکھی اور یہ خبر سنی, فوراً میرے ذہن میں کربلا کی وہ نماز آ گئی. جنہیں نماز پڑھنی تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, جنہیں حفاظت کرنی تھی وہ حفاظت کر رہے تھے. صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر نعرہ صلوات. یعنی جنہیں حفاظت کرنی تھی وہ حفاظت کر رہے تھے, جنہیں نماز پڑھنی تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور دور حاضر میں ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنا چاہیے اور ہماری اس بات پہ بھی توجہ ہونا چاہیے کہ اگر اس دور میں بالخصوص ایران نے, یعنی ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے, اگر صرف انہوں نے صرف نمازیں پڑھی ہوتی اور صرف عزاداری کی ہوتی, کچھ اور نہ کرتے, تو کیا آج کے ظالم سے اس طرح سے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ کہا نہیں, مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جب نماز کا وقت آیا تو مصلی پہ نظر آئے, جب عزاداری کا وقت آیا تو فرش عزا پہ نظر آئے, اور جب تعلیم اور تعلم کا وقت آیا تو پھر پڑھتے اور لکھتے ہوئے نظر آئے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اس طرح سے تقسیم کیا کہ ہمیں جب غم منانا ہے تو غم منانا ہے, جب پڑھنا ہے تو پڑھائی کرنا ہے, جب دوسرے امور انجام دینا ہے تو ہمیں ان کو انجام دینا ہے. اس طرح سے انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ سپر پاور جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم انہیں ایک ہفتے میں نیست و نابود کر دیں گے, آخر کار اسی کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک قوم نے علم بھی حاصل کیا, عزاداری کو بھی فروغ دیا, نمازوں کی بھی حفاظت کی, گویا یہ اعلان کر دیا کہ علی والے ہر دور میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر وقت پڑتا ہے تو مصلی پہ نظر آتے ہیں, اگر ضرورت پڑتی ہے تو میدان میں کھڑے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. اور اسی لیے عزیزوں, کربلا ہر دور میں زندگی کا ایک دوسرا نام ہے. یعنی کربلا, کوئی یہ سوچے کہ کربلا میں تو لوگوں کو شہید کر دیا گیا, کربلا میں تو اتنے ظلم کیا گیا, تو آپ بھلا کربلا کو زندگی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے ہر دور میں کربلا ایک زندگی کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے نے یہ اگر کہہ دیا ہوتا جناب قاسم نے کہ موت میرے نزدیک کڑوی ہے, تو میں کہہ دیتا کربلا موت کا نام ہے. لیکن اگر 13 سال کا قاسم یہ کہہ رہا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے, تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے. اگر 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے رو دیتا
تو میں کہہ دیتا کربلا موت کا نام ہے، لیکن اگر حسین کا شیرخوار تیر کھا کے مسکرا رہا ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اگر نوک نیزہ پہ حسین کا سر خاموش رہتا تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر نوک نیزہ پہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اگر کربلا کے بعد اسلام مٹ جاتا تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر کربلا سے اسلام باقی ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اور دور حاضر میں اگر ایک 85 سال کا ضعیف خاموشی سے بیٹھا رہتا تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر وہ 85 سال کا انسان وقت کے فرعون کو للکار رہا ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا کل بھی زندگی کا نام تھا، آج بھی زندگی کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، کربلا ہمارے لیے زندگی کا نام ہے، اور ہر دور میں کربلا خراج حیات بانٹتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، اور چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یعنی کربلا نے ہمیں ہر دور میں زندگی کا درس دیا ہے۔ عزیزوں، ہم جس کربلا کو منانے کے لیے، جس کربلا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ یکجا ہوئے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کربلا کے اس اہم پیغام کو ہم سمجھیں کہ کربلا میں امام حسین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذلتوں سے دور رکھو۔ یعنی ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ صاحب عزت رہے۔ اب صاحب عزت ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، وہ ہر علاقے کے اعتبار سے آپ اپنے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں علم ہونا چاہیے اور اس علم کے ذریعے ہمیں صاحب عزت ہونا ہے تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں جا کے کارخانے میں کام کرنا ہے اور اس کام کرنے سے ہم صاحب عزت بن سکتے ہیں تو ہمیں جا کے کارخانوں میں کام کرنا چاہیے۔ بھلا سوچئے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت کے لیے یہودیوں کے باغ تک میں کام کیا ہے، تو پھر ہمارا بھی عمل ایسا ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم چونکہ فلاں بستی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی کام میں ہم اس لیے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ہمارے مولا نے یہودیوں کے باغ میں کام کر کے بتا دیا کہ اگر عزت اور ذلت کا مرحلہ آ جائے تو ہمیشہ اپنی عزتوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ مومن وہ نہیں ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے، علی والا وہ ہے جو لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ بہرحال عزیزوں، مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا تھا، اور جو بھی حالات ہوں اس کی وجہ سے کہا یہ گیا تھا کہ کچھ یعنی 40-45 منٹ، تو میرے خیال سے آدھا گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے۔ اور ان حالات میں جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بعض لوگوں کے اوپر دھوپ بھی پڑ رہی ہے، بہت سے لوگ دھوپ میں کھڑے بھی ہیں، لہذا بہت زیادہ امتحان لینے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال امام حسین علیہ السلام کی کربلا نے یہ درس تو دیا ہے کہ چاہے جتنا سختیاں برداشت کرنا پڑیں، سختیاں برداشت کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اور ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے پاس مرجعیت جیسی وہ عظیم طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سے مراجع ہیں، لیکن جو دو اہم شخصیات ہیں، سید علی سیستانی اور سید علی خامنئی، یہ جو دو بزرگوار ہیں، انہوں نے بالخصوص اور بالعموم تمام مراجع، انہوں نے اس دور میں نہ صرف یہ
کہ مرجعیت کی لاج رکھی ہے بلکہ تشیع کی بھی لاج رکھی ہے، انسانیت کی بھی لاج رکھی ہے، اور جتنے دبے کچلے ہوئے لوگ تھے سب کے دلوں میں اگر خوف کو دلوں سے دور کیا ہے اور لوگوں کے دلوں کو قوت بخشی ہے تو انہی رہبران نے قوت بخشی ہے۔ وہ ایران میں عمل کر رہے ہیں اور ہم یہاں صاحب عزت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایران میں عمل کر رہے ہیں، یہاں ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارا رہبر ایسا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس امام کے نمائندے کی یہ حیثیت ہے، جب وہ امام آ جائے گا تو عالم کیا ہوگا۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا تعلق کیسا ہے، تم کس سلسلے سے وابستہ ہو، اس سلسلے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس سلسلے کی کتنی زیادہ عظمت ہے۔ یقیناً یہ وقت کے امام کے نمائندے ہیں، لیکن یہ وقت کے امام کے نمائندے اس طرح سے مقام عمل میں صاحب عزت ہیں کہ ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کی معرفت ہو، اگر تم نے کربلا کو صحیح سے سمجھا ہو، اگر تمہیں حد اقل اپنے وقت کے جو مراجع ہیں ان کی بھی معرفت صحیح سے حاصل ہو جائے تو کبھی بھی تم سپر پاور کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے، ہمیشہ اپنے خدا کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آپ سوچئے عزیزوں، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کا پورا وجود خطرے میں ہو، پورا ملک خطرے میں ہو، لیکن اپنے پروردگار پر اتنا بھروسہ ہو کہ اگر میرا خدا میرے ساتھ ہے تو پھر ساری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے، دنیا میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اور آج آپ دیکھیے بہت سے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس کا اپنے خدا پہ بھروسہ تھا وہ کس طرح سے صاحب عزت بنا ہوا ہے، اور جنہوں نے سپر پاور کو خدا بنا لیا تھا وہ کتنا ذلیل ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے برادران اہل سنت یہ جو ایام اعزاں میں جلوس نکلے ہیں، بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے ان جلوسوں میں رہبر معظم کی تصویر لگا کے یہ اعلان کیا ہے کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے سے کوئی صاحب عزت نہیں بنتا ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے صاحب عزت بنتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں آپ کے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج اسلام کا وقار محفوظ رکھا ہے، آپ کے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج اسلام کی عزت محفوظ رکھی ہے، آپ کے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ وہ عمل وہاں کر رہے ہیں اور یہاں ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک مومن کا عمل ایسا ہونا ہی چاہیے کہ وہ خود بھی صاحب عزت رہے اور جو لوگ اس سے متعلق ہیں ان کے لیے بھی باعث عزت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ یقیناً عزیزوں، کربلا نے ہمیں یہ عزتیں عطا کی ہیں، کربلا نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے، کربلا نے ہمیں صاحب عزت بنایا ہے، لیکن اس کربلا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانی پیش کی ہے عزیزوں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بہت سی چیزیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت کے غم کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے جیسا محسوس کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ لٹی چادر پہ کیا گریا کریں اس دور کے بچے، کھلی جب آنکھ تو بچپن سے ہی بے پردگی دیکھی۔ آپ سوچیں کہ ہم اس پردے کی عظمت کو کیسے اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ جس خانوادے نے دنیا کو بتایا یہ ہے کہ حجاب ہوتا کیا ہے، چادروں کے لٹنے کا درد کیا ہے، اسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے جو درد جناب زینب کو محسوس ہوا۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے لیے جو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی، وہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر اس لیے بھی ضرور کرو کیونکہ علی اصغر وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے سب سے بڑے گواہ ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 13 سال کا سن تھا، اپنی مرضی سے میدان میں آئے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے اپنی زبان سے کچھ کہا تھا،
لیکن جو بچہ چل نہ سکتا ہو، جو بچہ بول نہ سکتا ہو، جو بچہ شمشیر نہ اٹھا سکتا ہو اور اسے بھی شہید کر دیا جائے تو امام حسین کی مظلومیت پہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اور ادھر صدائے استغاثہ بلند کی، خیموں سے، خیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حسین خیمے میں کے قریب آئے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ آقا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، شاید اشقیاء کو اس کے اوپر رحم آ جائے اور کوئی اسے پانی پلا دے۔ جناب رباب نے جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا ہے۔ عزیزوں، آپ بھی محسوس کریں گے، اور خواتین خاص کر کے، کہ اگر کہیں مجلسوں میں جانا ہو، جلوس میں جانا ہو، یا گھر سے کہیں اور نکلنا ہو، بالخصوص ایام عزا میں، تو ماں جب بچے کو باپ کے حوالے کرتی ہے تو دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ اب بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ بیٹا اپنی باپ کی آغوش میں ہے۔ جناب رباب نے بھی جب علی اصغر کو امام حسین کے آغوش میں دیا تو رباب بڑی مطمئن ہو گئی ہوں گی کہ اب میرا بیٹا امام حسین کے آغوش میں ہے، اپنے بابا کے پاس ہے، لہٰذا اب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بس اسی وجہ سے امام حسین جنہوں نے تمام جنازے آسانی سے اٹھا لیے ہیں، علی اصغر کا جنازہ اتنا بھاری اس لیے ہے، حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے سبب یہی ہے کہ اب خیمے میں جا کے رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا، سکینہ سے کیا کہوں گا۔ عزیزو، حسین ننھے سے اصغر کو لے کے میدان میں آئے ہیں۔ اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین خطا کار ہے تو میرے اس ننھے سے بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر ہو سکے تو اسے ذرا سے پانی پلا دو۔ ارے اس چھوٹے بچے عام طور سے اپنی ماں کے دودھ سے پیاس بجھا لیتے ہیں، لیکن علی اصغر کی ماں کا دودھ اس لیے خشک ہو گیا تھا، ارے جب سے رباب نے سنا تھا کربلا کے مقتل میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا، رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ ہاں پیاسا علی اصغر ہے، کوئی آگے نہ بڑھا، حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ اصغر کو لٹا دیا۔ ارے اگر تمہیں لگتا ہے حسین اصغر کے بہانے پانی پی لے گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ ارے پھر بھی کوئی آگے نہ بڑھا، حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اے بیٹا، تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ایک بار اصغر نے سوکھے ہوئے پپڑائے ہونٹوں پہ سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کی۔ اشقیاء کے لشکر میں اضطراب برپا ہوا، گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین۔ ارے حسین اشقیاء کے سامنے اپنے ننھے سے اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ اے لعینوں، کیا نہیں دیکھتے میرا بچہ کیسے تلذہ کر رہا ہے؟ ارے کیفا یتلذہ، عربی میں تلذہ کے معنی یہ ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے اس کیفیت کو تلذہ نہیں کہتے، کچھ دیر تک پانی سے دور رہے اسے بھی تلذہ نہیں کہتے، لیکن جب مچھلی اتنی دور تک پانی سے رہے کہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکے، صرف منہ کو کھولتی اور بند کرتی ہو، ایسی کیفیت کو تلذہ کہتے ہیں۔ ارے لعینوں، کیا نہیں دیکھتے میرا اصغر جان سے جا رہا ہے، اگر ہو سکے تو پانی پلا دو۔ ایک بار آواز گونجتی ہے، اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین۔ تین بال کا تیر، ننھی سی گردن، حسین کی آغوش، ننھا سا بچہ اپنے بابا کی آغوش میں منقلب ہو
جزاؤکم ربکم عزیزوں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ امام حسین ہے، اصغر کا ننھا سا جنازہ لیا، ارے خیمے کی طرف بڑھے ہیں، حسین سے بڑھا نہیں جا رہا ہے۔ ایک بار کسی طرح در خیمہ پہ پہنچے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کا دامن پلٹ دیا، کیا دیکھا؟ ننھا سا اصغر خون میں غلطا ہے۔ رباب نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال، کیا تمہارے جیسے بچوں کو نہر کیا؟ ہاں عزیزوں، بس آخری چند کلمات۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی جنازے کو دفن نہیں کیا۔ واحد علی اصغر کا جنازہ ہے جسے حسین نے ننھی سی قبر کھودی ہے اور اصغر کو سرزمین کربلا میں دفن کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حسین نے اس ننھے سے جنازے کو دفن کیا کیوں کیا؟ تو شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ حسین کو پتا تھا میری شہادت کے بعد ارے 3 دن تک یہ بدن جلتی ہوئی زمین پہ یہ غور و کفن پڑے رہیں گے۔ حسین نے سوچا ہوگا ارے ننھا سا بدن ہے، کربلا کی گرم ریت کو کیسے برداشت کرے گا، اس لیے قبر کھود کے دفن کر دیا۔ حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد ارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے اصغر کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا، شاید اس لیے دفن کر دیا۔ ارے حسین یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک خیمے میں جہاں قاسم کا پامال لاشا رکھا ہے، جہاں عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم ہے، ارے جہاں علی اکبر کا جنازہ ہے، اگر وہیں میں نے اصغر کا جنازہ بھی رکھ دیا تو شاید بیویاں برداشت نہ کر پائیں۔ ہاں عزیزوں، حسین نے جنازے کو دفن کیا، لیکن عصر عاشور ایک بار لعینوں نے شہداء کی گنتی کی۔ ارے حسین ایک ننھے سے بچے کو لے کر آئے تھے، اس کا سر ڈھونڈا جانے لگا۔ ارے سرزمین کربلا پہ نیزے کی ہنی گئی، اب جب نیزے کی ہنی واپس آئی، اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو، نیزے کی ہنی پہ اصغر کا ننھا سا بدن تھا، اصغر کے سر کو بھی نیزے پہ علم کر دیا گیا۔ واہ حسینہ واہ اصغرہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی کسی بھی عنوان سے اس جلوس کے انتظام میں شرکت کے حوالے سے کسی بھی عنوان سے شریک ہیں، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے بہترین مواقع نصیب فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو ظالم قوتیں ہیں بالخصوص فلسطین میں، سیریا میں، جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، بار الہ ان تمام ظالمین کو ان کے آقاؤں سمیت نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ بالخصوص ہمارے مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، بار الہ ان دو بزرگوار کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔